Second hadith. This hadith is from Sahih ibn Hibban, and the hadith number is 5717. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمن امرئ واشامہ ما بین لحیہ. The greatest good, the greatest propensity for good or evil in a man lies between his two lips. یہ جو دو لپس کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا, یہ جو زبان ہے آپ کی, یا اس سے آپ گریٹسٹ رینک ریچ کر سکتے ہیں, یا اس سے آپ لوئسٹ آف رینک ریچ کر جاتے ہیں, یا آپ بیسٹ ہو جاتے ہیں, یا آپ موسٹ ایول مشہور ہو جاتے ہیں, یا یہ آپ کے لیے بہترین آؤٹ کم لے کر آتی ہے, یا یہ آپ کے لیے بدترین آؤٹ کم لے کر آتی ہے. Now it all depends on you, how you use this tool of yours, how you use this tongue of yours. اگر تو آپ اس سے لوگوں کے دل دکھاتے پھرتے ہیں, اگر تو آپ کیئر نہیں کرتے اس سے میں کیا بات کرتا ہوں, اگر تو آپ کے آئیڈیاز وہ ریپسٹ ہیں جو ریپ کرتے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو ہر وقت کرس بھی کر رہے ہیں, سویرنگ بھی کر رہے ہیں, تو پھر آپ بھی ایسے بنیں گے. پھر ٹھیک ہے, دعویٰ ہم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, اور سننا ان کی ایک بھی ہم فالو نہیں کرتے ہیں, لائف سٹائل ان کا ہم بالکل بھی نہیں فالو کرتے ہیں, اڈاپٹ ہی نہیں کرتے ہیں, اور خواہش ہم یہ کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم ان کے ساتھ بھی ہوں, قیامت والے دن ہمیں ان کی سفارش بھی ملے. کس چیز کی سفارش؟ بالکل آپ نے سنت کو پس پردہ کر دیا ہے, فالو ہی نہیں کرنا چاہتے, امپریس بھی نہیں ہے سننا سے. ہمیں کون لوگ امپریس کرتے ہیں؟ وہ ذلیل لوگ, ذلیل سے ہم مراد ہے ہیوملیٹڈ لوگ, جو مطلب خیال ہی نہیں کرتے حلال و حرام کا. تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہمارا بھی یہی حال ہوگا. اور ایک اور حدیث, جب میں نے یہ حدیث سنی تھی, ریئلی اٹ از سو اسکیری, اور یہ میں نے اس ٹائم پہ سنی تھی جب میں یونیورسٹی ٹائم میں ہوتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں, میری مذاق کرنے کی بہت عادت تھی. الحمدللہ آئی ہیو اوور کم دس ود دا پیسج آف ٹائم. میری مذاق کرنے کی عادت اس لیے تھی کیونکہ کمپنی ایسی ہوتی تھی, اوپر سے بڑے عرصے فیصل آباد میں رہے. آپ کو پتہ ہے فیصل آباد کس لیے مشہور ہے, لیکن میں کبھی یہ چیز اپنے اے لیول کے ٹائم تک نہیں میرے اندر الحمدللہ آئی تھی. میری اے لیول تک ڈیسنٹ ہی کمپنی ہوتی تھی, اچھے اسکول, میری اسکولنگ اچھی ہوئی ہے. اٹ از اونلی وین آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی کہ وہاں پہ جب انہیں پتہ لگا کہ یہ اس شہر سے ہیں, میرے پیرنٹس کی ٹرانسفر وہاں تھی. بیسیکلی وی آر فرام لاہور, بٹ بیکاز آف ٹرانسفر ہم کچھ عرصہ وہاں رہے, 21 سال وہاں رہے. تو وین دے کیم ٹو نو کہ آئی ایم فرام دس سٹی, دین دے میڈ می ریئلائز کہ یار یو شوڈ بی تم اس شہر کی سوغات نہیں لے کر آئے, جھکتے وغیرہ یہ وہ. تو اٹ واز اونلی دیٹ ٹائم کہ آئی ریئلائز کہ یس آئی شوڈ بی. تو میری مذاق کی بہت عادت تھی, جدھر بیٹھنا کوئی خیال نہیں کرنا جی اگلا کون ہے, کسی کی فالٹ فائنڈ کر لی, کوئی چھوٹے قد والا آیا, کوئی جو ہے ایک ایسا کوئی بندہ آیا جس کو کوئی مذاق ہم کر سکتے ہیں, اور بس ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو اٹ از اونلی ایٹ دیٹ ٹائم آف پیک آئی ہرڈ دس حدیث اینڈ آئی واز ریئلی اسکیئرڈ کہ یار معاملہ اتنا خطرناک ہے. اینڈ دیٹ حدیث گوز لائک دس کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, Verily a man might speak a word to make those around him laugh. بے شک ایک بندہ ایک ایسی بات کرے گا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے, yet by it he plunges farther than the star of Pleiades. یعنی یہ ڈیپتھ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہیل فائر میں اتنا نیچے گر جائے گا اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی سٹار کی ڈیپتھ ہے. مطلب اتنا سیریس معاملہ کہ آپ ہنسی مذاق میں ایک ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل نارمل ہے, آپ نے اپنی طرف سے لوگوں کو ہنسا دیا, لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ کو وہ بات اتنی بری لگی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ از لسننگ ٹو یو, دیز اینجلز آر ریکارڈنگ ایوری تھنگ. اتنی بری وہ بات لگی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا مقام ہیل فائر میں نیچے گر جاتا ہے, اور پیراڈائز سے انسان پیراڈائز والے اگر اعمال کر رہا ہے, لیکن ایک بات اس نے ایسی کر دی ہے جو اتنی بری بات ہے, اتنی کڑوی بات ہے, یا اتنا برا مذاق ہے, کسی کے بارے میں مذاق ہے, آپ کسی کو روسٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے, آپ کسی کی فالٹس جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں محفل میں بیٹھ کے, آپ کسی فیمیل اپوزٹ جینڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس پہ بہتان لگا رہے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے, آپ دوسروں کے افیئرز ڈسکس کر رہے ہیں, اسکینڈلز ڈسکس کر رہے ہیں,
آپ نے کوئی اتنا گندا مذاق کیا ہے کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے, یا آپ نے کسی کی فیملی کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے اللہ تعالیٰ, یا آپ نے کوئی ایسا مذاق کر دیا, ریممبر جو دین کو ہٹ ہو رہا ہے, جا کے اللہ رسول کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی, اینجلز کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی. مولویوں کو روسٹ کرنا تو ویسے ہی آج کل ہمارا جو ہے وہ پسندیدہ ایک وہ مشغلہ بن چکا ہے نا, مولویوں کو روسٹ کرنا. تو امیجن کہ آپ سنت کا مذاق اڑائیں, داڑھی کا مذاق اڑائیں, حجاب کا مذاق اڑائیں. اللہ تعالیٰ کو کتنی بری لگے وہ بات کہ انسان ہیل فائر میں اتنا ڈیپ گر جائے اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی اسٹار کی ڈیپتھ ہے. سو واٹ اے اسکیری حدیث دس از. وین آئی ہرڈ دس حدیث کہ انسان کبھی کبھی ایسی بات کرتا ہے, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی, کہ انسان کبھی کبھی منہ سے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پیراڈائز کے رینک سے ہٹا کر ہیل فائر کے رینک میں لے جاتے ہیں. یعنی پیراڈائز کے رینک سے ہٹانے کا مطلب یہ کہ ابھی تک اس کے اعمال پیراڈائز والے تھے, لیکن اس بات کی وجہ سے اس کا رینک گر جاتا ہے اور وہ ہیل فائر والوں میں جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے اس مومنٹ پہ, اس ٹائم پہ. سچ از دا سچویشن بردرز اینڈ سسٹرز. یہ جو ہم میمز شیئر کرتے ہیں کیئرلیسلی, یہ جو ہم ہر وقت ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں, اور ہر وقت ہنسی مذاق میں لگنے کے حوالے سے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس, بیوٹیفل ایڈوائس, دس از دا حدیث. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوتھ اس حدیث کو ہی آج لے لینا, صرف اس حدیث کو, پرسنالٹیز ان کی نکھر جائیں گی, وہ یوتھ بن جائیں گے انشاءاللہ جو چینج میکرز ہیں اور جن سے ہمیں امید ہے, بہت زیادہ امید ہے. ابو درداء نہیں, ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جو ہے مروی ہے, ان کو ایڈوائس کی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ابو ذر واز اے ویری پائس صحابی, سو کیئرفل کہ صحابہ کہتے تھے ابو ذر سے دعا کرو. آپ کو پتا ہے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دعا کرانی ہے تو ابو ذر کو ڈھونڈو. سچ گریٹ صحابی. ابو ذر صلی اللہ عنہ reported, I said, O messenger of Allah, instruct me. Beautiful. یا رسول اللہ ایڈوائس کریں, نصیحت کریں, انسٹرکٹ کریں. What a lucky man he was کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کریں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, I advise you to be mindful of Almighty Allah, for it will beautify all your affairs. ابو ذر, اللہ سے ڈر جا اکیلے میں. Brothers and sisters, یقین کریں یہ پروورب, چائنیز پروورب, reputation is what you are in front of people and character is what you are when you are alone. سبحان اللہ. کہ ریپوٹیشن یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے بہت اچھے ہیں, کیریکٹر یہ ہے کہ آپ اکیلے میں کیسے ہیں. تب پتہ لگتا ہے ٹرو کیریکٹر, ٹرو گریٹ تب سامنے آتا ہے انسان کا کہ وہ اکیلے میں کیا حرکتیں کر رہا ہے, اکیلے میں بیٹھ کے وہ کیا کر رہا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے, اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا ہے. اکیلے میں جو بندہ اللہ کو یاد کر کے گناہ سے بچ گیا, ڈر گیا, ریزسٹ کر گیا, اس کے لیے 2 جنت ہیں. سورہ رحمان کی آیا ہے, دیٹ از دی ریوارڈ آف سچ اے پرسن جو ٹرو گریٹ اور کیریکٹر شو کر رہا ہے. تو ابو ذر کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے ڈر جا, بی کانشیس آف اللہ, اللہ تیرے تمام معاملات کو خوبصورت کر دے گا. کتنی زبردست بات ہے. ہمارے معاملات بکھرے ہوئے ہیں, یوتھ آپ کے معاملات بکھرے ہوئے ہیں. اسٹڈی ہے ایک طرف پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہے, پھر پیئر پریشر الگ ہے, کتنے معاملات ہمارے تتر بتر ہوئے ہیں. یو نیڈ آلمائٹی اللہ, یو کین ناٹ اگنور آلمائٹی اللہ, اسپیشلی ایٹ اے ینگ ایج. اور آگے جا کے تو آف کورس اللہ تعالیٰ کا تو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا لائف کے کسی موقع پہ. تو بی کانشیس آف اللہ. استغفار کی عادت, زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا, استغفر اللہ کرنا. کل میں ایک بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتفاقاً ہوا یہ کہ میں اور میرے والد ہمارا انکم ٹیکس جو ہے وہ کرانے گئے, اس کی فائلنگ کرانے گئے. تو وہ بھائی الحمدللہ ویڈیوز دیکھتے تھے ہماری یوتھ کلب کی, میری, تو ہی ریکگنائز, بہت خوش ہوئے. ان کی والدہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ قرآن پڑھاتی ہیں گھر میں, قرآن کی ٹیچر ہیں, 10 سال سے قرآن پڑھا رہی ہیں. یقین کریں بردرز اینڈ سسٹرز, وین آئی وینٹ ٹو دیئر ہوم, مجھے اتنا سکون ملا, مجھے اتنا زبردست فیل ہوا, اتنی برکات مجھے فیل ہوئی. اینڈ دیٹ واز دا برکہ آف قرآن. مجھے نہیں پتا تھا یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے, بٹ وین آئی انٹرڈ دیٹ ہوم, ہم ان کے گھر گئے تھے اسپیشلی ٹائم لے کر, آئی فیلٹ سچ سیرینٹی, سچ برکہ, سچ پیس.
بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ میری والدہ 10 سال سے قرآن کلاس کرا رہی ہیں اس گھر میں, آئی سیڈ کہ یہی وجہ ہے یہاں پر پیس کی, سیرینٹی کی. اینڈ دین ہی سیڈ سچ اے بیوٹیفل تھنگ, ہی سیڈ کہ علی بھائی ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کی برکت دیکھی ہے, یعنی ہمارے رشتے اچھے ہو گئے, ہمیں لوگ اچھے مل گئے. کیا اس چیز میں ہمارا کنٹرول ہے؟ آپ خود سوچیں, کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگلے کیسے ہیں؟ جتنا مرضی وہ اچھے شو کر دیں, کیا آپ کو ان کے دل کا پتہ ہے؟ کیا آپ نے ان کے دل میں داخل ہو کے دیکھا؟ یہ باتیں کس کو پتہ ہوتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. جب آپ اللہ تعالیٰ کو ایکویشن میں رکھیں گے, جب آپ اللہ تعالیٰ سے کانشیس ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ملائے گا ہی اچھے لوگوں سے, اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ہی زبردست کرے گا. تو کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے بردرز اینڈ سسٹرز کہ ان بھائی کی بات کتنی خوبصورت ہے کہ ہم نے قرآن کی برکات اپنی لائف میں دیکھی ہیں. ایسے کام ہوتے ہیں, پھنسے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں, ہر طرف سے آسانیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی فیبلز نہیں ہے, کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ خود اپلائی کر کے ہم نے دیکھا ہے. جب بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے, استغفار کرتا ہے, جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں لڑائی نہیں ہو سکتی, یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. اس گھر میں کوئی نیگیٹیوٹی, کوئی شر, کوئی فتنہ نہیں انشاءاللہ آئے گا. قرآن کی برکت ہے.